بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، اہم خبر ہے کہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ امریکہ اور تہران کے اعتماد کے ساتھ پاکستان آنے والے دنوں میں واشنگٹن اور تہران کے درمیان بامعنی مذاکرات کی سہولت کاری اور میزبانی کو اپنے لیے اعزاز سمجھے گا۔ 4 ملکی وزرائے خارجہ اجلاس کے اختتام پر بیان دیتے ہوئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ سعودی عرب، ترکیہ، مصر، چین اور اقوام متحدہ نے بھی امن کی بحالی کے اقدامات کے لیے پاکستان کی حمایت کی ہے۔ اسحاق ڈار نے بتایا ہے کہ وزرائے خارجہ اجلاس میں حالیہ صورتحال میں امت مسلمہ کے اتحاد کو انتہائی اہم قرار دیا گیا ہے۔ جنگ کے جلد اور مستقل خاتمے کے ممکنہ طریقوں پر غور کیا گیا۔ بامقصد مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں آبنائے ہرمز کے لیے انتظامی کنسورشیم بنانے کی تجویز پر غور ہوا۔ علاوہ ازیں وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ملاقات میں موجودہ بحران کے دوران سعودی عرب کی جانب سے اختیار کردہ غیر معمولی تحمل کی ستائش کی اور یقین دہانی کرائی کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ سعودی وزیر خارجہ نے خطے کی صورتحال پر سعودی عرب کے موقف سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ دونوں ممالک کا خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں اور قریبی روابط جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ دوسری جانب پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ کا اسلام آباد میں تاریخی اجلاس منعقد ہوا، جس میں جنگ روکنے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ علاوہ ازیں ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ سے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ملاقاتیں کی، جس میں مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل محمد آصف ملک نے اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ اسحاق ڈار نے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ خطے میں جاری کشیدگی کی کمی ہر کسی کے مفاد میں ہے۔ اسلام آباد مذاکرات اہم موڑ ہیں۔ 4 ممالک کے درمیان مشاورتی عمل کے دوسرے اجلاس میں شرکت تھی، جو اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ ہمارا پہلا اجلاس 19 مارچ 2026 کو ریاض میں ہوا تھا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ وزرائے خارجہ نے اجلاس میں موجودہ علاقائی صورتحال پر نہایت تفصیلی اور گہرائی سے تبادلہ خیال کیا اور خطے میں جاری جنگ کے جلد اور مستقل خاتمے کے ممکنہ طریقوں پر بھی غور کیا۔ وزرائے خارجہ نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ جاری تنازع وسیع تر خطے میں انسانی جانوں اور روزگار پر تباہ کن اثرات مرتب کر رہا ہے، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ ہم اس بات پر متفق ہونے کے بعد یہ جنگ کسی کے بھی مفاد میں نہیں رہے گی اور اس کا نتیجہ صرف موت کی صورت میں ہی نکلے گا۔ جی ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے تیل اور خارق جزیرے پر قبضے کا عندیہ دے دیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانوی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ ایران کا تیل حاصل کرنا چاہتا ہے اور ایران کے مرکزی برآمدی مرکز خارق جزیرے پر کنٹرول حاصل کر سکتا ہے۔ برطانوی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ سچ پوچھیں تو میری ترجیح یہ ہوگی کہ ایران کا تیل لے لیا جائے، لیکن امریکہ میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، وہ بے وقوف ہیں۔ انہوں نے یہ عندیہ بھی دیا کہ اس اقدام میں خارق جزیرے پر قبضہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ممکن ہے ہم خارق جزیرہ لے لیں، ممکن ہے نہ لیں، ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ ہمیں کچھ عرصے وہاں رہنا پڑے گا۔ امریکی صدر نے ایران میں ممکنہ فوجی کارروائی کا موازنہ رواں سال کے آغاز میں وینزویلا میں کی گئی کارروائیوں سے کیا، جہاں امریکہ نے صدر نکولس مادورو کی گرفتاری کے بعد تیل کی صنعت پر کنٹرول حاصل کیا تھا۔ خیال رہے کہ امریکہ و اسرائیل کے ایران پر حملوں کے سبب یہ تنازع پہلے ہی خلیجی ممالک تک پھیل چکا ہے، جس کے سبب توانائی کی تنصیبات پر حملوں کے خطرات بڑھ گئے ہیں اور خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس سے قبل امریکی اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی محکمہ دفاع ایران میں ممکنہ زمینی جنگ کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، جس کے تحت تقریباً 10,000 فوجی ایران بھیجے جا سکتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے تقریباً 3,500 اہلکار، جن میں 2,200 میرینز شامل ہیں، ایران پہنچ چکے ہیں، جبکہ مزید دستے بھی ایرانی سرحدوں کے پاس روانہ کیے گئے ہیں۔
दरी असरात डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये दावा भी किया कि साबिक रहबर आला आयतुल्ला खामनई समेत आला क़यादत की हालिया शहादतों के बाद ईरान में रिजीम चेंज हो चुका है। ट्रंप ने कहा कि हम जिन लोगों से मामला तय कर रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, वो बहुत पेशावर हैं। अमरीकी सदर ने एक बार फिर दावा किया कि नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई या तो शहीद हो चुके हैं या शदीद ज़ख्मी हैं। हमने उनके बारे में कुछ नहीं सुना। ताहम तेहरान ने इन दावों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मुल्क की क़यादत बरकरार है और मुश्तबा खामनई महफूज हैं, अगरचे वो अवामी मंजर से गायब हैं। दूसरी जानिब खबर है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से 1000 पाउंड यूरेनियम निकालने के लिए फ़ौजी ऑपरेशन पर गौर शुरू कर दिया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक यूरेनियम निकालने का पेचीदा और ख़तरनाक मिशन अमरीकी फोर्सेस को कई दिन ईरान के अंदर रखेगा। अमरीकी अकाम के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से यूरेनियम निकालने का फ़ैसला नहीं किया। ऑप्शन मौजूद है, ईरान यूरेनियम नहीं रख सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने मुशीरों पर जोर देते हुए कहा है कि ईरान पर दबाव डालें कि जंग ख़त्म करने की शर्त के तौर पर यूरेनियम हमारे हवाले करे। अमरीकी अखबार का कहना है कि अगर ईरान मुज़ाकरात में यूरेनियम नहीं देता तो ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरेनियम कब्ज़े में लेने के लिए टारगेटेड ऑपरेशन जंग की टाइम लाइन को ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा। वाइट हाउस ने कहा है कि पेंटागन का काम कमांडर इन चीफ के लिए ज़्यादा ऑप्शन की तैयारी है। ज़्यादा ऑप्शन का मतलब ये नहीं कि सदर ने फैसला कर लिया। इस हवाले से पेंटागन और सेंटकॉम के तर्जुमान ने तबसरा नहीं किया। याद रहे कि अमेरिका पहले भी 1994 में कजाकिस्तान और 1998 में जॉर्जिया से यूरेनियम निकाल चुका है। जी नाज़रीन, एक अहम खबर से आपको आगाह करें कि ईरान जंग की वजह से सारी दुनिया में इक़्तिसाद बाज़ारी की सूरत हाल है और दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंजेस में ज़बरदस्त गिरावट की खबरें हैं। इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शदीद मंदी देखी जा रही है। सो इंडेक्स कारोबार के दौरान 5,957 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,45,750 तक गिर गया। कारोबार के दौरान सो इंडेक्स 1,45,712 की निचली सतह तक आया, जबकि 1,51,813 की बुलंदी पर भी गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते के आखिरी रोज़ कारोबार के इख्तिताम पर सो इंडेक्स 1,51,707 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जेम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।